جناب شہباز گل کی تازہ ترین صورتحال، ان کے مقدمے کی صورتحال اور ان پر لگے الزامات، ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے بیرسٹر سلمان صفدر کو، جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وکیل ہیں جناب شہباز گل کے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ آپ کی ملاقات ہو گئی شہباز گل صاحب سے؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی، تو کیا آپ کا فیڈ بیک ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فوجداری مقدمات میں ریمانڈ ہیئرنگ اتنی ایکسٹرا آرڈنری یا ایکسیپشنل امپورٹنس لے لیں یا ہائپ کریٹ ہو جائے جتنی اس کیس میں ہائپ کریٹ ہوئی۔ یہ پورا کیس اگر آپ دیکھیں یہ ریوالو کر رہا ہے اراؤنڈ اے اسپیچ۔ جی سلمان صفدر صاحب، میں آتا ہوں، پہلے آپ میرے سوال کا ذرا جواب عنایت فرمائیے۔ آپ کی ملاقات ہو گئی پیمز میں آج شہباز گل صاحب سے؟ عدالت نے اجازت دی تھی، کیا فیڈ بیک ہے آپ کا؟ شہباز گل صاحب سے میری پرسنل ملاقات تو نہیں، مگر لیگل ٹیم کے جو باقی لائرز ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اب تک ان سے ان کی ملاقات ہو چکی ہوگی۔ یہ ایک پارٹ تھا آرڈر کا۔ جو دوسرا آپ کا میں بھی سن رہا تھا وہ آپ کا کنسرن ہے، اور جو عدالت نے بھی یہ انکوائر کیا کہ کیا فزیکل ٹارچر ان پر ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس پر ایک جامع اور مفصل رپورٹ ہو۔ ابھی تک جو میڈیکل اوپینین سبمٹ کیا گیا وہ کارڈیولوجسٹ اور پلمنالوجسٹ کا تھا۔ اس میں ان کا وہ جو ایم ایل سی ہوتا ہے، جو جسمانی معائنہ ہوتا ہے جس سے رول آؤٹ کیا جاتا ہے کہ ٹارچر ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ ابھی تک انفارچونیٹلی وہ رپورٹ عدالت کے سامنے کوئی نہیں آئی۔ اور یہ پوزیشن کنفلکٹنگ ویوز ہیں، بیکاز پولیس انسسٹ کر رہی ہے، پروسیکیوشن ایڈمنٹ ہے کہ ٹارچر نہیں کیا گیا، جبکہ ڈیفنس کا اور جو لوگ ان کو وزٹ کر کے آئے ہیں اور ابھی تک ان سے انٹریکٹ کیا ہے، ان سب کا یہی یونینیمس اوپینین ہے کہ ان کو نہ صرف ذہنی دباؤ بہت زیادہ ہے، ساتھ میں جسمانی ٹارچر بھی کیا گیا۔ تو بہرحال جو میٹر کرے گا، کیونکہ جو اگر کوئی مینٹل ان پہ سٹریس ہے تو وہ تو نہیں مشین بتائے گی، لیکن یہ تو فزیکل جو ٹارچر ہے وہ تو بالکل کلیئر کٹ ہوتا ہے، ویزیبل ہوگا، اس سے پتہ چلے گا، اور آبویسلی اس کے حوالے سے کنسرنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس حوالے سے تو بہت ہی سیریس قسم کے ایلیگیشنز سامنے آ چکے ہیں کہ ان کو جس انداز سے ٹارچر کیا گیا ہے اور جن باڈی پارٹس پہ کیا گیا، مطلب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ تو کافی پروناؤنسڈ طریقے سے آئی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب آج آئی جی پنجاب نے بالکل دو ٹوک انداز میں بہت کیٹیگوریکلی اس چیز کو ڈینائی کیا ہے ان دا کورٹ آف لا۔ وہ بھی ایک بہرحال وہ آئی جی ہے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کو کریڈنس تو دینی پڑے گی۔ دیکھیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ دیٹ لانگ۔ منڈے کو یہ رپورٹ آ جائے گی اور کورٹ کو تشویش بھی ہے کہ یہ کلیریفائی ہو اور یہ ریڈل سالو ہو کہ ان پہ فزیکل ٹارچر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ میرے تک جو اب تک رپورٹ آئی ہے، آف کورس آئی ایم ناٹ اے ڈائریکٹ وٹنس ٹو اٹ، دوز پیپل ہو ہیو میٹ ہم، انہوں نے یہ بات کنفرم کی ہے اور ان کے پاس فوٹوگرافک ایویڈنس بھی موجود ہے۔ مگر جو حتمی رائے ہوتی ہے وہ ایک ڈاکٹر کی رائے ہوتی ہے، وہ ایک ایم ایل سی ہوتی ہے، تو وہ حتمی رائے بھی عدالت کے سامنے منڈے کو آ جائے گی۔ تو میرا خیال ہے پھر پوزیشن کلیئر ہو جائے گی کہ whether he was subjected to physical torture or not۔ تو یہ ایم ایل سی کب ہوگی سلمان صفدر صاحب؟ کچھ فزیکل مارکس ایسے ہیں جو 3 دن میں تو ڈائلیوٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ فیڈ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان کی انٹینسٹی کم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کسی کو کوئی انجری ہوئی ہے، فزیکل انجری ہوئی ہے، جو اس کا پہلا دن ہوگا اس وونڈ کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اور 7ویں دن جو ہوگی اس کی کچھ اور ہوگی، تو یہ کیسے ڈیٹرمن ہوگا کہ ہاؤ کرنٹ از دا انسپیکشن؟ وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ مناسب تو یہی ہے دی ارلیئر دی بیٹر، جتنی جلدی یہ معائنہ ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے جب ٹارچر کو ریز کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بھی ساتھ میں کچھ کہنا چاہوں گا، کچھ کیس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، اور کچھ کہ کیوں اس کی ضرورت آن پڑ رہی ہے کہ یہ تھرڈ ریٹ جو میتھڈز ہیں انویسٹیگیشن کے وہ اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی تو ہم اس کو کیٹیگوریکل نہیں کہہ سکتے کہ تھرڈ ریٹ میتھڈ آف انویسٹیگیشن اپلائی کیے جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ بڑے عرصے تک تو وہ اڈیالہ جیل میں رہے ہیں، اور پھر اب وہ ہاسپٹل میں ہیں، کل بھی وہ اڈیالہ جیل میں تھے۔ اس دوران جو ہے ایک بریف پیریڈ ہے جب وہ ایکچولی وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہے ہیں، 1-2 دن کے جو ہیں،
تو اب اس دوران کیا ہوا ہے، تو وہ ابھی تو فی الحال ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورے عرصے جو ہے وہ پولیس کے پاس ہی رہے ہیں۔ جی کانا صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ تو ایسا ہے کہ دیر از لاٹ آف ڈیسپریشن آن پارٹ آف دی پولیس کہ ان کا فزیکل کسٹڈی، جسمانی ریمانڈ ملے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اسپیشلی وین دی انویسٹیگیشن از کمپلیٹ۔ یہ پورے کا پورا مقدمہ ایک سپیچ کے ارد گرد ریوالو کر رہا ہے۔ وہ سپیچ ڈاکیومنٹ ہو چکی ہے، وائس میچنگ ان کی ہو چکی ہے، سپیچ اون کی جا رہی ہے، فورینزک کی رپورٹ آ چکی ہے۔ ایک کرمنل فوجداری مقدمے میں یہی اہم ایویڈنسز ہیں جن کی ضرورت ہے۔ اب رہا سوال موبائل فون کی ریکوری کا، جس کے لیے جسمانی ریمانڈ درکار ہے پولیس کو، جو کلیم ہے ان کا۔ تو موبائل فون تو جب ان کو اریسٹ کیا، موقع سے جس طرح اریسٹ کیا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس میں نیچرلی موبائل فون ہر شخص کے پاس ہوتا ہے۔ موبائل فون کسی سے دور کیا جا ہی نہیں سکتا، وہ اسی وقت کسٹڈی میں لے لیا گیا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد جو سب سے فیٹل بلو ملتا ہے اس کیس کو، جو میں آپ کو اور آپ کے اس پروگرام میں کہنا چاہوں گا، پولیس کا اپنا کیس یہ ہے کہ وہ موبائل فون ایک ڈرائیور کے پاس ہے اور اس ڈرائیور کے اوپر ایک سیپریٹ ایف آئی آر ہو چکی ہے۔ تو یہ پھر موبائل فون اگر برآمد ہونا ہے تو ایک ڈرائیور سے ہونا ہے جس کے اوپر ایک ایف آئی آر ہو چکی ہے۔ وہ شہباز گل کیسے موبائل دے سکے گا جو آلریڈی پولیس کی کسٹڈی میں؟ اور موبائل فون کی اس طرح ایویڈنس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب جو میں سمجھ رہا ہوں اس جو اینگل کیس یہ اختیار کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے، یا جو پروسیکیوشن کی خواہش ہے، وہ یہی ہے کہ یہ اس میں اور لوگوں کو ملوث کیا جائے اور لوگوں تک جو پروسیکیوشن کے جو کلچز ہیں وہ ایکسٹینڈ کیے جائیں۔ دس سیمز ٹو بی دا سول آبجیکٹیو ٹو می ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم، کہ وہ کوئی بیان دیں، وہ کوئی کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیں، وہ کوئی امپلیکیٹنگ سٹیٹمنٹ دیں جس میں اور لوگوں کو ملوث کیا جا سکے کہ یہ سپیچ، جبکہ یہ سپیچ ایک سوال کے جواب میں، ایک رینڈم سوال پوچھا جاتا ہے، جیسے آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں، ایک سوال پوچھا جاتا ہے 3-4 لائنوں پہ مشتمل، جس کے نتیجے میں وہ ایک بہت لمبی سپیچ دیتے ہیں، جو میری ذاتی رائے میں اس سپیچ میں یقیناً کچھ غیر مناسب باتیں انہوں نے ضرور کی ہیں جو شاید نہیں کرنی چاہیے تھیں، یا probably he has crossed the limits when he was giving that speech. But وہ میوٹنی میں یا سیڈیشن میں یا بغاوت میں یا جو سنگین جرم لگے ہیں، میرا خیال ہے وہ ان میں فال نہیں کرتا تھا۔ اس پر ایک یہ جو ایلیگیشنز ہیں بیرسٹر صاحب، یہ جو ایلیگیشنز ہیں اس میں کیونکہ ابھی تو صرف ایک ریمانڈ پہ پورا معاملہ چل رہا ہے، یہ سماعت ہو رہی ہے، پھر پرہیپس اسلام آباد ہائی کورٹ منڈے کو اس پہ کوئی آرڈر دے گی۔ ویسے کیا اس میں جو جس طرح کی ایلیگیشن ہے، میوٹنی اور ریبیلین اور واٹ ایور، تو یہ جو ہے اس میں کوئی بیل ویل تو نہیں ہوتی ہوگی نا پھر؟ دیکھیں یہ کامران صاحب بہت سنگین، دا موسٹ سیریس، دا موسٹ کنسرننگ، دا موسٹ الارمنگ ایلیگیشنز ہیں یہ، اور ہمارے پاس کوئی زیادہ پریسیڈنٹ نہیں ہے پاکستان میں اس طرح کے کیسز کی پروسیکیوشن کا، بہت کم ہے، اور یقیناً اگر ان میں کوئی سبسٹنس ہے تو بیل کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، مگر اگر کیس کے اوور آل اٹینڈنگ سرکمسٹانسز دیکھے جائیں، جیسے کہ فار ایگزامپل ایک فیٹل بلو ملتا ہے کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ کا اپروول ہی نہیں ہے اس کیس کی رجسٹریشن کے لیے، یہ وہ سنگین جرم ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ مصطفی امپیکٹس میں اٹس ناٹ جسٹ دا پرائم منسٹر، اٹس دی فیڈرل کیبنٹ، ایک کمبائنڈ یونینیمس ڈیسیجن ہے، ایک لینڈ مارک کیس ہے، وہ آپ کے آلریڈی نالج میں ہوگا۔ تو جب تک فیڈرل گورنمنٹ کا اپروول نہیں ہے ٹو انیشیٹ کرمنل پروسیڈنگز، تو تب تک میرا خیال ہے یہ پورا سپر سٹرکچر ہی نہ کہیں کلیپس کر جائے، اور بیل میں سب سے بڑی جو بیل کی گراؤنڈ ہے پرابیبلی وہ یہ فارم کرے گی، ادر دین دا فیکٹ کہ وہ سپیچ اگر دیکھا جائے، اگر اس سپیچ کو کورٹ کیسے دیکھتی ہے، سیشن جج صاحب جو بیل پہ فیصلہ فرمائیں گے وہ اس کو کیسے اینالائز کرتے ہیں، اسکروٹنائز کرتے ہیں ان پورشنز کو، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو ایف آئی آر پہ کنفائن کریں تو ایف آئی آر کے اندر جو ایکسٹریکٹس ہیں وہ سلیکٹڈ، میوٹیلیٹڈ، انٹرپولیٹڈ کچھ پورشنز ہیں جن کو سپیچ سے نکال کے ایف آئی آر میں ڈال دیا اور ان کا کانٹیکسٹ ہی بدل دیا، تو کسی اور کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ اگر اس آپ پوری سپیچ کو دیکھیں تو مجھے تو بہت سارے اس میں ایسے انڈیکیشنز ہیں کہ ہی ہیز لاٹ آف ریسپیکٹ فار دی
आर्म्ड फोर्सेस एंड फॉर द इंस्टीट्यूट्स, वो सारे पोर्शंस निकाल दिए और कुछ और पोर्शंस जो प्रोसिक्यूशन के केस को इन्हांस करते थे उनको डाल के तो एक FIR दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सलमान सफदर हमारे साथ मौजूद थे, मुमताज़ लॉयर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनाब शहबाज गिल को इस केस में।